بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے 3 سوال کیے، جن میں پہلا سوال یہ تھا کہ اے اللہ، آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اے اللہ، کیا آپ کبھی سوتے ہیں؟ اگر سوتے ہیں تو آپ کب اور کس وقت سوتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اے اللہ، آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا؟ تو دوستو، ان تینوں سوالوں کے جواب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا، آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے۔ یہ چاند، تارے، سورج، آسمان، دریا، پہاڑ سب کچھ بنایا ہے۔ ان سب چیزوں کو اللہ نے بغیر کسی ساز و سامان کے بنایا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کو پینسل یا کرسی بنانی ہوتی ہے تو اس کے لیے لکڑی لگے گی، لکڑی کی ضرورت پڑے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صرف حکم دیا اور ساری چیزیں خود بخود بن گئیں۔ پھر اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا گیا، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور دنیا کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی گئیں، جیسے کہ ہوا، پانی، پیڑ پودے اور جانور سب کچھ بنائے۔ دوستو، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جیسے کہ ہوا کا چلنا، بارش کا ہونا، رات اور دن کا ہونا، یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کی بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم کیا کر چکے ہیں اور ہمیں کب کیا ہوگا، یہ اللہ کو بخوبی معلوم ہے۔ اللہ کا رنگ اور روپ انسانوں جیسا نہیں ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا، اے اللہ، آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے تاکہ میں آپ کی طرف رخ کر کے آپ کی عبادت کروں؟ تو یہ سن کر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ ایک جگہ پر آگ روشن کرو، یعنی کہ آگ کو جلاؤ، جس طرف اس آگ کی روشنی ہوگی اسی طرف میرا رخ ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو ایک جگہ پر روشن کیا، یعنی کہ آگ جلائی، اور دیکھا کہ اس آگ کی روشنی تو چاروں طرف ہے، یعنی کہ اس کا اجالا تو ہر طرف ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ، اس کا تو اجالا تو ہر طرف ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جس طرح سے اس آگ کی روشنی ہر طرف ہے، جس طرح سے اس کا اجالا چاروں طرف ہے، اسی طرح سے میں بھی ہر طرف ہوں، میری روشنی بھی چاروں طرف ہے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دوسرا سوال اللہ سے کیا اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، کیا آپ کبھی سوتے ہیں؟ اگر سوتے ہیں تو آپ کب اور کس وقت سوتے ہیں؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ ایک پیالے میں پانی بھر کر لاؤ
اور اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا اور ایک پیالے میں پانی بھر کر لائے اور اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ دوستو، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ پانی کا بھرا ہوا پیالہ گر گیا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرا گئے۔ یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جس طرح سے تھوڑی ہی دیر میں آپ کے ہاتھ سے یہ پیالہ گر گیا ہے، اگر میں تھوڑا بھی اس دنیا کی طرف سے اپنا رخ بدل لوں، یعنی کہ اپنا دھیان ہٹا لوں، تو جس طرح سے تمہارے ہاتھ سے یہ پیالہ گرا ہے، اسی طرح سے یہ تمام دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ تو دوستو، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنا تیسرا سوال کیا اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا، حالانکہ اس مخلوق سے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے؟ تو یہ سن کر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے اتنی ساری مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ مخلوق میری عبادت کرے، مجھ سے مغفرت کی مانگ کرے، جائز خواہشات کے لیے مجھ سے دعائیں کرے اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں۔ دوستو، یاد رکھیں، اللہ ایک نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، یعنی کہ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ خود سے ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو اس نے صرف انسانوں اور جانوروں کے لیے بنایا ہے تاکہ اس کی دنیا چلتی رہے۔ دوستو، اللہ کو کبھی بھوک نہیں لگتی، نیند نہیں آتی، وہ کبھی تھکتا نہیں، وہ کبھی بیزار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب باتیں اس نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ اسی لیے یہ ساری باتیں انسانوں میں ہی ہوتی ہیں۔ جو سو جائے، جو تھک جائے اور جس کو بھوک لگ جائے اور جس کی بیوی ہو، جس کی اولادیں ہوں، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی بہت رحم والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں انسانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ دنیا کے سارے پیڑ پودوں کو پین بنا لو اور سارے سمندروں کو سیاہی بنا لو اور دنیا کے سارے انسان مل جاؤ اور میری تعریف لکھنا چاہو تو لکھتے جاؤ، لیکن میری تعریف پوری نہیں ہو پائے گی۔ تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے انسان ختم ہو جائیں گے، لیکن میری تعریف پوری نہیں ہو پائے گی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، کیسا ہوں، اس کے بارے میں دماغ مت لگایا کرو، کیونکہ تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو، کیونکہ تم صرف اتنا ہی سوچ سکتے ہو جتنی میں نے تم کو سمجھ دی ہے، اس کے آگے تم نہیں سوچ سکتے ہو۔ اگر مجھ کو سمجھنا چاہتے ہو تو میری بنائی ہوئی چیزیں دیکھا کرو، جیسے کہ ایک مکھی کو دیکھو جس کو میں نے بنایا ہے، اس کے پنکھوں کو یعنی کہ اس کے پروں کو دیکھو کہ اس کو میں نے کس طرح سے بنایا ہے۔ اگر تم سارے انسان مل کر بھی ایک مکھی کے پر یعنی کہ پنکھ جیسے ہوتے ہیں ویسے بنانا چاہو تو تم دوسرا پر نہیں بنا سکتے ہو۔ اگر تم ایک انار کا دانہ بنانا چاہو تو انار کا ایک دانہ نہیں بنا سکتے ہو۔
آسمان، سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھو جس کو میں نے بنایا ہے، اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، تو جب ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں بارش کو بے وقت کرتا ہوں، یعنی کہ جب فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے اس وقت میں بارش کرتا ہوں، اور جب فصل بوئی جاتی ہے تو میں اس وقت بارش کو روک لیتا ہوں۔ اور میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں مال اور دولت بخیل لوگوں کو دے دیتا ہوں، یعنی کہ کنجوس لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ اور میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ میں حکومت ظالم اور بے وقوف بادشاہوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ تو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، یا اللہ، پھر آپ کے راضی ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ یعنی کہ جب آپ خوش ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں، مال و دولت سچے لوگوں میں دیتا ہوں، اور بارش میں وقت پر کرتا ہوں۔ دوستو، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر چاہے حکومت پر کوئی کافر بیٹھا ہو یا مسلمان، اللہ ان کے دلوں کو عوام کے لیے سخت کر دیتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کے حالات کو اس کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ جیسے اعمال انسان کرتا ہے، اللہ اس کے ویسے ہی حالات بناتا چلا جاتا ہے۔ دوستو، ہمیں حالات بدلنے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اعمال ہمارے اچھے ہوں گے تو ہمیں اللہ مل جائے گا، اور جس کو اللہ مل جاتا ہے مانو اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھا لگا ہو تو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کر دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔